اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ الحمدللہ ہم آیت با آیت ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 194 تک پہنچ چکے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی بڑی بری چیز ہے، اس لیے پچھلی آیات سے جہاد کا حکم آ گیا ہے۔ تو کیونکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مکہ مکرمہ سے کفار نے مکہ مکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو باہر نکال دیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی غرض سے مکہ پہنچے تو وہاں ان کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اس موقع پہ صلح حدیبیہ کا بھی واقعہ پیش آیا۔ تو اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 194 سے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ بدلہ ہے حرمت والے مہینے کا۔ شہر کہتے ہیں مہینے کو، عربی میں شہر مہینے کو کہتے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور حرمت کے بدلہ بھی کے اندر بھی بدلہ ہے۔ قصاص کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس آیت میں کہ دیکھو کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں، جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ تمہیں اس مقدس فریضے سے یعنی عمرہ اور حج کے فریضے سے روک رہے ہیں، تو کتنی بڑی ان کی جو ہے یہ گناہ ہے ان کا اتنا بڑا کہ کسی کو حج یا عمرے سے روک دیا جانا۔ دیکھیں جو حرمت کے جو مہینے ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے بھی 4 مہینے حرمت کے لیے مخصوص تھے، رجب، شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ تو ان 4 مہینوں میں ہمیشہ سے مکہ اور مکے کی حدود میں قتل و خون اور جھگڑا فساد یہ سب بالکل اس کا ممنوع تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے کہ اگر یہ کوئی تم سے جنگ کرتے ہیں، ان 4 مہینوں میں کوئی خون ریزی کرتے ہیں، تم کو روکتے ہیں، تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو اب تم ہاتھ پاؤں باندھ کر نہیں بیٹھنا، بلکہ تم بھی اس کا جواب انہی کے ٹکر پہ دینا۔ اگر وہ قتل کریں تو تم بھی قتل کرنا۔ تو اس حوالے سے کہا ہے کہ جس طرح حرمت، جس طرح سے قتل کا بدلہ قصاص جو ہے قتل ہی ہے، اسی طرح حرمت والے مہینے کا بدلہ بھی حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ، تو جو کوئی بھی تم پر زیادتی کرے، فا مانے تو، من مانے جو کوئی، من اعتدى علیکم تم پر زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا پس تم بھی، علیہ اس پر، بمثلی اسی کی مقدار، اسی کے جتنا، ما اعتدى علیکم جیسا کہ اس نے تم پہ زیادتی کی، یعنی زیادتی بھی زیادتی کے برابر ہی ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار یہاں پہ کیوں کہا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ یعنی زیادتی کا بدلہ لیتے وقت جذبات میں مت آ جاؤ، جوش میں اس قدر نہ آ جاؤ کہ تم اس سے بڑھ جاؤ جتنا کہ انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو فوراً اللہ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، وَعْلَمُوا واو مانے اور، عالمو علم سے نکلا ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، وَعْلَمُوا تو تم لوگ جان لو، تم سب، جمع کا صیغہ ہے، تم سب جان لو کہ بے شک اللہ متقیوں کے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ اللہ کی تائید و نصرت جو ہے وہ ہم اہل تقوی کے لیے ہی آئے گی۔ آگے دیکھیں آیت میں انفاق کا حکم آ رہا ہے، اور انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو۔ آیت نمبر 195، وَأَنفِقُوا جس طرح تھا وَعْلَمُوا، تھوڑی سی گرامر آپ یہاں دیکھیں، واو مانے اور زبر کے ساتھ پہلے آیا ہے، انفقو یعنی یہ امر کا صیغہ ہے، یہاں حکم دیا جا رہا ہے اور جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، حکم آ گیا، فی سبیل اللہ، فی مانے میں، سبیل کہتے ہیں راستے کو، راہ کو، سبیل اللہ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ، تلقو اور مت ڈالو، واو اور لا نہیں حرف نفی ہے،
تلقو بی ایدیکم، اپنے آپ کو، ایدیکم یہاں لفظی معنی ہوں گے اپنے ہاتھوں، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں مت ڈالو، کس میں؟ التہلکہ، ہلاکت میں، یعنی اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے دین کو روپے پیسے کی ضرورت پڑی، جب جہاد کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آئیے مالی امداد کیجیے، مالی امداد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اب جو لوگ مال اور جان کو چرانے لگے ان کے لیے حکم آیا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی کہ آخر یہ کیسے کہا کہ ہلاکت میں نہیں ڈالو۔ دیکھیں فرض کیجئے کہ کسی بھی ملک پر یا کسی بھی شہر پر جب کوئی دشمن حملہ کرے تو وہاں کے سربراہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی آئیے اب جان بھی دیجئے آپ اپنی، اور آپ مال بھی لا کے جمع کیجئے تاکہ ہم سب مل کے اس دشمن کے خلاف لڑیں۔ اگر تو کوئی یہ خود غرضی پہ آ جائے کہ بھئی ہم کیوں پیسے دیں، ہم تو نہیں پیسے دے رہے یا ہم تو نہیں اپنی جان دے رہے، تو کیا ہوگا کہ وہ حکومت کمزور ہو جائے گی اور دشمن حملہ کریں گے۔ جب دشمن حملہ کریں گے تو پھر سبھی گرفتار ہوں گے، سبھی کے لیے تباہی آئے گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ آؤ دولت پیسے لاؤ اور اپنی جان سے اور مال سے قربانی دو تو تم بڑھ کے قربانی دو، تاکہ جب یہ سب ایک جتھا ہو کر ایک اتحاد کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑیں گے تبھی فتح حاصل ہوگی۔ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ لیکن یہاں پہ بھی واو منے اور اس کے بعد زبر کا صیغہ، زبر لگی ہوئی ہے، حکمیہ جملہ ہے، امر کا جملہ ہے، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو۔ یہاں پہ تھوڑا سا احسان کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں حدیث ایک جبرائیل ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے، یعنی کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، اور احسان کیا ہے مجھے یہ بتائیے۔ اس پر اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن یہ بتائی کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، پھر اگر تو اسے نہ دیکھ سکے، یعنی یہ کیفیت نہ بن سکے، تو کم از کم یہ تو خیال کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی اپنا ہر عمل اس طرح کرنا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ کر ہم ڈرتے ہیں۔ جیسے آپ کو پتا ہے جب کوئی ہو موجود ہو، ٹیچر سر پہ کھڑا ہو، تو کسی بچے کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ چیٹنگ کر لے۔ تو جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ موجود ہے، یا اگر ہمارا اتنا ایمان مضبوط نہیں ہے تو کم سے کم ہم یہ سوچ لیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ سوچیں کہ اس عبادت کی کیا کیفیت ہوگی۔ تو یہ درجہ احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور احسان کی روش اختیار کرو، یعنی اگر روپیہ پیسہ یا جان اللہ کی راہ میں لگا رہے ہو تو اللہ سے یہ یاد رکھو اللہ تمہاری ہر بات جان رہا ہے۔ اگر تمہارے پاس پیسے کم ہیں، دولت کم ہے، تھوڑی ہے، اور تم اس تھوڑی میں سے بھی نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اتنے کم پیسے کیوں دیے، بلکہ وہ تو تمہاری نیت کو جان رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، یا احسان کے درجے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 196، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ مکمل کرو اللہ کے لیے۔ عمرے کے لیے احرام تو مدینہ منورہ سے 7 میل باہر نکل کر ہی باندھا جائے گا، لیکن حج جو ہے، دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی بات چلتے ہوئے میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی عمرہ کیا جائے گا تو کم سے جو میقات جو ایک جگہ ہوتی ہے جو کہ تقریباً مدینہ سے نکل کے تو 7 میل ہے، یا حدود حرم میں پہنچنے سے پہلے ایک جگہ کا تعین کر دیا گیا ہے، تو اگر اس جگہ سے کوئی شخص بغیر احرام کے اور بغیر نیت کے اندر چلا جائے تو اب وہ عمرہ کیسے کرے گا؟ عمرہ نہیں کر سکتا، اور یہ سخت گناہ ہے۔ تو عمرہ کرنے کے لیے ہمیں حدود حرم سے نکل کر میقات پہ جانا پڑتا ہے، اور وہاں سے جیسے کہ مسجد عائشہ ایک بہت معروف جگہ ہے، آپ لوگ سب جانتے ہیں،
تو وہاں اس میں جا کے آپ عمرے کا احرام ہم باندھتے ہیں، اور باندھنے کے بعد پھر ہم نیت کر کے مکے میں آتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ لیکن حج کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ حج کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے وہ جس جگہ بھی آپ کی رہائش ہے وہیں سے نیت کر کے باندھ لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ حج کے لیے جو کام ہے وہ حج ہمارا کب مکمل ہوگا، ان میں کیا شامل ہوگا؟ طواف ہوگا، وقوف عرفہ ہوگا، اور اس کے بعد اس کے سارے مناسک جس میں قربانی بھی ہے، جس میں شیطانوں کو کنکر مارنا بھی ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص جو ہے عمرے کی یا حج کی نیت کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام ارکان کو خوش اسلوبی سے مکمل کرے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں گھیر لیا جائے یعنی روک دیا جائے، جیسے کہ سن 6 ہجری میں ہوا کہ مسلمانوں کو صلح حدیبیہ کرنی پڑی اور عمرہ ادا کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آ گیا، جس وجہ سے آج رہتی دنیا تک ہمارے لیے ایک مسئلے کا بہت آسان حل نکل آیا ہے۔ کیا کہ اگر کوئی شخص عمرے کی یا حج کی نیت کر لے، لیکن خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ یا تو فلائٹ ہی نہیں چلتی یا رک جاتا ہے کسی وجہ سے، یا بیماری ایسی ہو گئی کہ اب وہ احرام تو باندھ چکا ہے لیکن اب وہ احرام کو کیسے کھولے گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پورا ایک نظام بنا دیا۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَدْيِ، تو جو کوئی بھی قربانی میسر ہو وہ پیش کریں۔ یہ دم احصار کہلاتا ہے کہ چونکہ اب ہم آگے نہیں جا سکتے، ہمیں یہی احرام کھولنا پڑا، تو ہم اللہ کے نام پر یہ جانور کی قربانی دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اس کا کفارہ ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، ولا اور نہیں، تحلقو منڈواؤ، مت اترواؤ بال، روس کہتے ہیں اپنے سروں کو، سر کو، کم مانے اپنے، رؤوسکم حتی، مت سر منڈواؤ اپنے، حتی یہاں تک کہ یبلغ الحدی المحل، یہاں تک کہ قربانی اپنی جگہ نہیں پہنچ جائے، یعنی جانور جو قربانی کا ہے، ذبح ہونا ہے، وہ اس مقام پر نہ پہنچ جائے جہاں قربانی ہونی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کی نزدیک حدود حرم میں ہی قربانی جائز ہے، قربانی کی جائے گی۔ اب دیکھیں کسی شخص کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس نے میقات سے اپنے عمرے یا حج کے لیے کوئی احرام باندھ لیا ہے اور ارادہ کر لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی پرابلم پیش آ جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جاتا ہے جس وجہ سے وہ اپنا یہ فریضہ ادا نہیں کر پا رہا، تو اسے جب حالت احرام میں سے نکلنا ہوگا تو اب وہ کس طرح نکلے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین راستہ نکالا۔ کیا نکالا؟ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو وہ فدیہ کے طور پر من صیام روزہ رکھے، او یا صدقۃ صدقہ دے، او یا نسک قربانی دے۔ یعنی اگر اس حدی کے جانور کے کعبہ پہنچنے سے پہلے پہلے اپنے بال کٹوانا پڑے تو فدیہ ادا کرنا ہوگا، چاہے وہ بیماری کی وجہ سے بال کٹوانا پڑے۔ یعنی کہ یہ دیکھیے کہ احرام میں سے باہر آنا بھی ایک اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ اس وقت تک نہیں احرام کی حالت سے باہر نکال سکتے جب تک کہ جانور کی قربانی نہ ہو جائے، اور جب قربانی ہو جائے تو پھر سر کے بال منڈوانے ہیں، اور سر کے بال منڈوانے کے بعد حالت احرام میں سے نکلیں گے۔ اب کسی کو مجبوری آ گئی اور اس نے پہلے ہی سر منڈوا لیا تو اب کیا کرے؟ تو اس کے لیے جو یہ ایک کمی رہ گئی اس کی تلافی کے لیے کفارہ کرنا ہوگا۔ تو اس کفارے کی اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان کی، یا تو روزہ رکھے، یا صدقہ دے، یا قربانی کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ دے، اور کیا قربانی کرے؟ تو اس کے لیے احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ یا تو 3 دن کے روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کا کھانا کھلایا جائے، یا کم از کم 1 بکری کی قربانی دی جائے۔ تو اس قربانی کو دم جنایت کہتے ہیں۔ فَإِذَا مِنْتُمْ، پھر جب تم امن حاصل ہو تو تم سیدھے بیت اللہ پہنچو، یعنی جیسے ہی تم کو موقع ہو تو تمہیں فوراً بیت اللہ جانا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جو عمرہ یا جو حج جو ہے اگر اس وقت نہیں کیا جائے اور بعد میں کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا
یعنی کہ اس کا بدل کے طور پہ ہمیں دوبارہ یعنی اس کی قضا رکھنی ہوگی. تو اسی طرح جب 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے لیے روکا گیا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ حج کے لیے گئے تو سب سے پہلے انہوں نے اس عمرے کی قضا رکھی. فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج سے قبل تو وہ قربانی پیش کرے جو بھی اسے میسر ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل عرب کے ہاں ایک سفر میں حج اور عمرہ دونوں گنا سمجھا جاتا تھا، اور وہ اس کو کعبہ کی توہین سمجھتے تھے. تو ان کے حج کے لیے 3 مہینے مخصوص تھے، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ، جبکہ رجب کا مہینہ انہوں نے عمرے کے لیے رکھا تھا. تو اس طرح سے جو تھے 2 سفر کیا کرتے تھے. اب یہ بات جو حدود حرم میں تھی یا قریب کے لوگوں کے لیے تو آسان تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اس دین کو، اس امت کو پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اس لیے اس میں آسانی پیدا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اپنی اس شریعت محمدیہ میں یہ آسانی دے دی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر حج اور عمرہ کو آپس میں ملانا چاہے تو وہ بآسانی ملا سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص حج کی نیت سے نکلا ہے اور لیکن اس نے سب سے پہلے اس نے عمرے کی نیت کی اور عمرے کا احرام باندھا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اس احرام کو اگر وہ اتار دے گا اور پھر حج کے لیے 8 ذی الحجہ کو دوبارہ احرام باندھے گا اور پھر وہ حج ادا کرے گا، تو یہ حج تمتع کہلاتا ہے. یعنی ایسا حج جس میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جائے اور پھر دوبارہ حج کے لیے احرام باندھا جائے. دوسرا حج کہلاتا ہے حج قران. وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی احرام باندھا جائے اور حج کے اتنے قریب دن ہوں کہ وہ اس احرام سے عمرہ کرے اور پھر اس احرام کو کھولے نہیں، اور احرام کی ساری پابندیاں کرتے ہوئے حج آ جائے اور اسی احرام سے وہ حج کر لے، تو یہ حج قران کہلاتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شخص صرف اکیلے حج کا ارادہ کرے، تو حج کا ہی نیت کر کے احرام باندھے اور پھر حج ادا کرے، عمرہ نہ کرے، تو اسے حج افراد کہلاتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے حج ہیں، اور زیادہ تر پاکستان سے یا دور دراز کے ملکوں سے آنے والے حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس دوبارہ سفر کی گنجائش نہیں ہوتی. وہ جتنے دن پہلے حج سے وہاں پہنچتے ہیں اس وقت تک، جب تک حج نہ ہو، وہ بار بار جتنے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں. میقات پہ جائیں، نیا عمرے کا احرام باندھیں اور پھر عمرہ کر لیجئے. تو یہ بہت ہی تین حج کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، جس کو قربانی نہ ملے، استطاعت نہ ہو، یعنی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے. یعنی اگر کسی کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، وہ حج کرنے پہنچ تو گیا ہے، تو اب وہ 3 دن کے روزے رکھے گا. یعنی کن دن کے؟ اس میں 7ویں، 8ویں اور 9ویں ذی الحجہ کے روزے رکھے گا. 10ویں کا روزہ اس لیے نہیں رکھے گا کہ یہ تو یوم نحر ہے، یعنی عید کا دن ہے. وَالصَّبْتِ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 روزے رکھو جب تم واپس پہنچو، یعنی جب اپنے گھروں میں پہنچ جاؤ، اطمینان سے گھر میں پہنچ جاؤ، تو اب 7 روزے رکھو. تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، تو یہ کل 10 روزے ہو گئے. تِلْکَ مانے یہ، عشرہ مانے 10، کاملہ یعنی 30. عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 30، معاف کیجئے، عشرہ کا مطلب ہوتا ہے 10. تو تِلْکَ عَشْرَةٌ کاملہ، تو یہ کل 10 روزے ہو گئے. 10 کس طرح سے ہوئے؟ 3 تو حج کے ایام میں روزے رکھے اور 7 گھر آنے کے بعد رکھے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ صرف اس صورت میں ہے جب قربانی نہیں ہو، اور قربانی جو ہے حج تمتع میں اور حج قرات میں دی جاتی ہے، اور حج افراد میں قربانی نہیں ہے. ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ رعایت اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ ہوں. یعنی یہ ان لوگوں کے لیے رعایت ہے کہ جو مسجد حرام سے بہت دور ہیں اور دور دراز کا سفر کر کے آتے ہیں، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ 3 روزے، اگر قربانی نہیں ہے تو 3 روزے حج کے ایام میں رکھیں اور باقی 7 روزے اپنے گھروں کو پہنچنے کے بعد رکھیں. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حج کرنا کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ تمام مسئلے سیکھنے اور سمجھنے چاہیے. ہم آج کل یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کو شوق ہے حج اور عمرے کا، اور بس وہ انہوں نے پیسہ جمع کیا اور حج اور عمرے کے لیے چلے گئے. انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ عمرہ کیسے کیا جائے گا، کیسے حالت احرام کی جو شرائط ہیں احرام کی وہ کیا ہیں، اور کس طرح حالت احرام سے باہر آنا ہوگا.
تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ جس کو بھی حج اور عمرے کی خواہش ہے اور وہ یہ ارادہ رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے حج اور عمرے کے تمام مسائل کو اپنے ملک سے ہی، اپنے گھر سے ہی اچھی طرح سیکھ اور سمجھ کے جائیں، اور کوشش کریں وہاں پہ بھی جتنے لوگوں کو سکھا سکیں وہ ضرور سکھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خانہ کعبہ کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے اور حج عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔